اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 108 تک ہم نے پڑھی تھی۔ 109 ہے کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 110، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تم حکم کرتے ہو نیکی کو اور بدی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ ان میں سے کچھ تو ایمان والے لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ یہاں جو ہے امت مسلمہ کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے، یعنی پوری امت مسلمہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ، لیکن بدقسمتی سے کیا ہے کہ امت مسلمہ اپنا مقصد بھول چکی ہے۔ تو اس صورتحال میں ضروری ہے کہ امت میں سے وہ لوگ جائیں جو دوسرے کو جگا کر امت کے اندر ایک امت بنانے ہیں، اور جو یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینے، بدی سے روکنے لگنے کی، یہ تینوں کام سر انجام دینے کی کوشش کریں۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر تھا۔ اب اس سے مراد یہود و نصارہ کے وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت تک ایمان لا چکے تھے، اور وہ بھی جن کے اندر ایمان کی قوت جو ہوئی تھی وہ ایمان موجود تھا، اور اللہ کو معلوم تھا کہ وہ کچھ عرصہ بعد ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کی اکثریت کیا تھی؟ نافرمانوں پر مشتمل تھی۔ 111 ہے کہ یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے تھوڑی سی کفت کے، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے سوائے تھوڑی سی کفت کے۔ کفت کیا کہ تمہارے خلاف زبان درازی کریں گے جو تمہارے لیے کفت کا باعث بنے گی، لیکن تمہیں اپنے فعل سے تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ان میں تمہارے مقابلے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمہارے مقابلے میں آئیں گے بھی تو ٹھہر نہیں پائیں گے، یہ ایسے بے بس ہوں گے کہ ان کو کہیں سے بھی مدد نہیں مل سکے گی۔ آیت نمبر 112 ہے، سوائے ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے جہاں کہیں بھی پائے جائیں، سوائے یہ کہ اللہ کا کوئی سہارا حاصل ہو جائے، جو لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود سے تجاوز کرتے رہے۔ ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے جہاں کے بھی، سوائے ان کے کہ اگر انہیں کسی وقت اللہ کا کوئی سہارا حاصل ہو جائے یا لوگوں کی طرف سے کوئی مدد۔ آج عیسائیوں کو دیکھیں، عیسائی دنیا پوری جو ہے وہ یہودیوں کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ اسرائیل اپنے بل بوتے پہ نہیں بلکہ عیسائی دنیا کی پشت پناہی کی وجہ سے قائم ہے۔ جس قدر خون ریزی آج فلسطین میں کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ آیت نمبر 113 ہے کہ یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قائم ہیں، رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، لیکن ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں، رات کے وقت میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 114 وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، یوم آخر پر، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ اب یہ صالحین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ کون سے ہیں، کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ متقی لوگ ہیں۔ آیت نمبر 116 ہے کہ جو لوگ کفر پر اڑ گئے ان کے کام نہیں آ سکیں گے، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد، اللہ سے بچانے میں کچھ بھی۔ یہی لوگ جہنمی ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں۔ اور صالحین کے مقابلے میں اس کے برعکس کہ جو لوگ کفر پر اڑ گئے ان کے لیے ان کا جو مال ہے، ان کی اولاد ہے، وہ اللہ سے ان کو نہیں بچا سکے گی جہنم سے۔ 117 ہے کہ دنیا کی اس زندگی میں یہ لوگ جو بھی خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک زوردار آندھی جس میں پالا ہو اور وہ کسی ایسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے جس نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، پھر وہ اس کھیتی کو تباہ و برباد تہس نہس کر کے رکھتے۔ یعنی یہ ان کی نیکیاں، یہ جو خرچ کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یہ سب ضائع کا ضائع ہو جائے گا۔ ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈال رہے ہیں۔
आयत नंबर 118 है, ए अहले ईमान अपने सिवा किसी को अपना राजदार ना बनाओ। यानी जिस शख्स के बारे में इत्मीनान हो कि वह साहिब ईमान है, मुसलमान है, उसके अलावा किसी और शख्स को अपना भेदी और महरम राज ना बनाओ। वो तुम्हारे लिए किसी खराबी में कोई कसर नहीं छोड़ते। उन्हें पसंद है जो चीज तुम्हें तकलीफ दे, मशक्कत में डाले। उनकी दुश्मनी उनके मुंह से भी जाहिर हो चुकी है और जो कुछ उनके सीने छुपाए हुए वो उससे भी बढ़कर। यानी ये तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो क्या खुश होते हैं। उनका कलाम ऐसा जहर आलूद है कि इससे इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मनी टपकती है। ये अपनी जबानों से आतिश बरसाते हैं और जो कुछ इनके सीनों में है वो तो जाहिर अल्लाह तो जानता है कि वो इससे भी बढ़ है। जो इनकी जबानों पर वो तो कम है। और हमने तुम्हारे लिए आयात को वाज़ेह कर दिए। यानी अपने तर्ज अमल पर गौर करो ताकि तुम अक्ल से काम लो, बाज आ जाओ। ये तुम ही हो कि उनको दोस्त रखते हो, लेकिन वो तो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, वो तुमसे दोस्ती नहीं रखते, हालांकि तुम पूरी किताब को मानते हो। और जब ये तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम भी मोमिन हैं, और जब वो हलवत में होते हैं तो तुम पर गुस्सा की वजह से अपनी उंगलियां छुपाते हो। और उनसे कहो मर जो अपने इस गुस्सा में, यकीनन अल्लाह ताला जो कुछ सीनों के अंदर है उससे भी वाकिफ है। तुम्हारी शराफत और सादा लग है कि तुम उनसे मोहब्बत करते हो, पुराने तल्लुकात दोस्तियों को निभाना चाहते हो, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, तुमसे दोस्ती नहीं रखते। तुम्हारी शान ये है कि तुम पूरी किताब तौरात को भी मानते हो, इंजील को भी मानते हो, लेकिन उनके बारे में क्या है कि जब ये तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी मोमिन हैं, लेकिन जब वो अकेले होते हैं तो वो गुस्से में अपनी उंगलियां छुपाते हैं। ये देखते हैं कि उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हो रही, इस्लाम का मामला मुसलसल आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, और गुस्से में अपनी उंगलियां छुपाते हैं। तो उनसे कहो अपने इसी गुस्से में मत जाओ, यकीनन अल्लाह हर चीज से वाकिफ है, जो सीनों के अंदर है उससे भी अल्लाह ताला वाकिफ है। आयत नंबर 120 क्या है कि अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंच जाए तो वो उनको बुरी लगती है, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो वो उससे खुश होते हैं, लेकिन तुम सब्र करते हो और तकवा की रवश अख्तियार किए रहो तो उनकी ये सारी चालें तुम्हें कोई मुस्तकिल नुकसान नहीं पहुंचा सकें। जो कुछ ये कर रहे हैं यकीनन अल्लाह उसका अहाता किए हुए है। यानी तुम्हें कोई कामयाबी हासिल हो जाए, कहीं फतह नसीब हो जाए तो इससे उनको तकलीफ पहुंचती है, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो क्या होते हैं वो उस पर खुश होते हैं। लेकिन अगर तुम सब्र करते रहो और तकवा अख्तियार किए रहो तो उनकी सारी चालें तुम्हें कोई मुस्तकिल नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। सूरह बकरा में भी हम वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात सब्र और नमाज से मदद मांगने का हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ सलाद की जगह पे लफ्ज तकवा आ गया। अगर तुम ये करते रहो बिलाखिर उनकी सारी साजिशें नाकाम होंगी। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसका अहाता किए हुए, अल्लाह के दायरे और उसकी तय करदा हद से आगे तो नहीं निकल सकते। उनकी सारी साजिशें उस हद के अंदर ही, और अल्लाह जमानत दे रहे हैं ये तुम्हें कोई मुस्तकिल नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये आयत नंबर 120 थी। अब आयत नंबर 121 से सूरह आल इमरान का जो निसब सानी है उसके दूसरे हिस्से का आगाज हो रहा है। तो आयत नंबर 121 से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।